تو دوستو اب ہم پڑھیں گے آرگن اور آرگن سسٹم لیول. تو آپ نے پیچھے بھی پڑھا, آپ کو بہت کچھ سمجھ بھی آیا ہوگا. تو آج ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں. آپ ہمیں اب لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی, آپ کمنٹ کر کے پوچھیں. اعلیٰ درجہ کے ملٹی سیلولر جاندار میں سے ایک سے زیادہ اقسام کے ٹیشوز جن کے افعال ایک دوسرے سے وابستہ ہوں آپس میں مل کر ایک آرگن بناتے ہیں. ایک آرگن مختلف ٹیشوز اپنا مخصوص کام کرتا ہے. یہ تمام کام مل کر آرگن کا فعل بن جاتا ہے. مثال کے طور پر معدہ ایک آرگن ہے جو پروٹینز کی ڈائجسٹ اور خوراک کو ذخائر کرنے کے لیے مخصوص ہے. اس کی ساخت میں ٹیشوز کی دو بڑی اقسام موجود ہیں. ایپیتھیلیل ٹیشوز وغیرہ کی پروٹین ڈائجسٹ کے لیے گیسٹرک جوس خارج کرتا ہے. مسکولر ٹیشو سے معدے کی دیوار سکڑتی ہے جس سے خوراک پس جاتی ہے اور معدے کے پچھلے کنارے کی طرف حرکت کرتی ہے. اس طرح یہ دونوں ٹیشوز اپنا مخصوص کام کرتے ہیں اور دونوں کا مجموعی کام معدے کا فعل ہے. ملٹی سیلولر جانداروں میں تنظیم کا اگلا لیول آرگن سسٹم کا ہے. وابستہ کام کرنے والے مختلف آرگنز آپس میں منظم ہو کر ایک آرگن سسٹم بناتے ہیں. ایک آرگن سسٹم میں ہر آرگن اپنا مخصوص کام کرتا ہے. تمام آرگنز کے کام آرگن سسٹم کے افعال بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر ڈائجسٹیو سسٹم ایک آرگن سسٹم ہے جو خوراک کی ڈائجیشن کا فعل سر انجام دیتا ہے. اس کے فریم ورک میں اہم آرگنز اورل کیویٹی, معدہ, چھوٹی آنت یعنی اسمال انٹسٹائن, بڑی آنت یعنی لارج انٹسٹائن, جگر اور لبلبہ یعنی پینکریاز ہیں. یہ تمام آرگنز خوراک میں ڈائجیشن میں مدد کرتے ہیں. جانوروں کی نسبت پودوں میں آرگن سسٹم لیول سادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر روٹ سسٹم. اس کی وجہ جانوروں میں پودوں کی نسبت زیادہ افعال اور سرگرمیاں ہیں. آرگنزم لیول مختلف آرگنز اور آرگن سسٹم آپس میں منظم ہو کر مکمل جاندار یعنی فرد بناتے ہیں. جاندار میں آرگنز اور آرگن سسٹم کے تمام افعال اور اعمال سرگرمیوں کا باہمی رابطہ کوارڈینیشن میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب کوئی انسان کسی مسلسل اور سخت کام میں مصروف ہوتا ہے تو صرف اس کے مسلز کام کرتے ہیں بلکہ ریسپریشن اور دل کی دھڑکن کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے. ریسپریشن اور دل کی دھڑکن کی رفتار میں یہ اضافہ مسلز کو زیادہ خوراک اور آکسیجن مہیا کرتے ہیں جس کی مسلسل کام کے دوران ان کو ضرورت ہوتی ہے. پاپولیشن لیول جہاں بایولوجسٹ ایک ہی ہیبیٹیٹ میں رہنے والے ایک ہی سپیشیز کے جانداروں کے مابین تعلقات کا مطالعہ کرتے ہیں, وہ اپنے مطالعے کو پاپولیشن لیول تک بڑھا دیتے ہیں. ایک خاص وقت میں ایک ہی جگہ پر موجود ایک ہی سپیشیز کے جانداروں کا گروپ ایک پاپولیشن کہلاتا ہے. مثال کے طور پر 2010 میں پاکستان کی انسانی پاپولیشن 173.5 ملین افراد پر مشتمل تھی. پاکستان کی وزارت پاپولیشن ویلفیئر کے مطابق سپیشیز سے مراد جانداروں کا ایک ایسا گروپ جو آبادی جانوروں پیدا کرنے کے لیے اس میں جنسی تولید کر سکتا ہے. مسکن یعنی ہیبیٹیٹ سے مراد ماحول کا وہ علاقہ جس میں جاندار رہتا ہے. کمیونٹی لیول تو اب کمیونٹی لیول کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. کمیونٹی لیول ایک ہی ماحول میں رہنے والے مختلف پاپولیشن جو آپس میں لین دین کرتے ہیں ایک کمیونٹی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی جانداروں کے مجموعے ہوتے ہیں جن میں ایک پاپولیشن کے سائز میں اضافہ اور دوسرے کے سائز میں کمی ہو سکتی ہے. چند کمیونٹیز پیچیدہ ہوتی ہیں, مثلا جنگل کی کمیونٹی, تالاب کی کمیونٹیز سادہ بھی ہوتی ہیں. مثلا ایک گروہ ہوا درخت جس کے نیچے مختلف پاپولیشن موجود ہو. سادہ کمیونیکیٹن پاپولیشنز کی تعداد اور ان کا سائز محدود ہوتا ہے. اس کے لیے بائیوٹک اور اے بائیوٹک فیکٹرز میں ہونے والی پیچیدگیاں بھی تباہ کن ہو سکتی ہیں. اور بایوسفیر کا بات کریں بایوسفیر لیول زمین کا وہ حصہ جہاں جانداروں کی کمیونٹی رہتی ہیں بایوسفیر کہلاتا ہے. تمام ایکو سسٹم ایسے علاقے جہاں جاندار ماحول کے غیر جاندار اجزاء کے ساتھ باہمی تعلق رکھتے ہیں یہ مشتمل ہوتے ہیں. اسے زمین پر کرۂ ارض بھی کہتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے آج یہ بھی پڑھ لیا. انشاءاللہ آگے بھی آپ کو میں اس سے اچھے جو کنسیپٹ ہے وہ میں کرواتا رہوں گا اور انشاءاللہ آپ کی جو یہ بایولوجی کا کام ہے یہ بالکل پورا ہو جائے گا اور آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کما سکتے ہیں. آپ نے ہمیں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ کام کیسا لگا ہے. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تو آپ پوچھیں گے نہیں تو آپ کے لیے وہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا. آپ ہم سے پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو. تو آپ نے کوئی بھی چیز ہو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں اور میں آپ کو بتا دیا کروں گا.
اور آپ کے لیے بھی یہ آسانی ہوگی اور ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، کیونکہ اگر آپ ایک اچھے نمبر لیں گے تو یہ ہمارے لیے